شہباز گل, ارشد شریف, جو ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا, کیا بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار, دیانتدار, کریڈیبل, ایک محب وطن شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو, اس سے جو کیا ہے. اور یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس لیے کیا گیا, میں نے کون سا جرم کیا تھا, اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث. آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا. میں کیوں سٹرگل کروں گا؟ کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو, تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں, میری جنریشن, کہ ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا, کرکٹ کھیلی, بڑا ٹائم گزارا, پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں. اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈر ہے. موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ اتنے قریب سے دیکھی ہے. مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے. میں لا الہ الا اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں. جب اس کا فیصلہ ہوگا, قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں, آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے. اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے, اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں, مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں, آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیل کا ڈراوے جی جیل میں ڈال دیں گے, ڈال دیں جیل میں, کتنوں کو ڈالیں گے. اس لیے میری قوم, آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا, انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں اپنی عدلیہ سے پہلے آتا ہوں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا. میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل 218 اس کی شق 3, کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے؟ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسس پہ آپ نے محسن نقوی کو چنا؟ باقی نام کس بیسس پہ آپ نے ریجیکٹ کیے؟ جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو, کیونکہ سکھیرا صاحب اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں, شہباز شریف کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. اس سے بعد ناصر کھوسہ کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں, شہباز شریف کے چیف سیکرٹری. یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسیپٹیبل ہے. ہم نے اپنی طرف سے نیوٹرل امپائر رکھنے کی کوشش کی. تو کس بیسس کے اوپر یہ محسن نقوی کو آپ لے کے آئے؟ کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا, یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے؟ کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی رجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ کرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا. ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا, لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دوڑ کی اس نے ہماری حکومت کرانے کے لیے. کیا یہ آصف زرداری کے ساتھ سندھ ہاؤس جدھر پیسے چلے تھے یہ وہاں نہیں تھا؟ کیا آصف زرداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا؟ کیا اس کا جو چینل ہے, لوگوں کو نہیں پتا اس کی چینل کا کس کے بار بار جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کب سے کر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان,
نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی. یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا. تو میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا کہ صرف چن کے آپ وہ آدمی لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارا سب سے خلاف تھا؟ اور اس نے آتے ساتھ ہی کیا کیا؟ یہ جو اب فواد چودھری کا ہوا ہے 3 دفعہ، اور میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں، 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو طلب کیا عدالت میں، اور تینوں دفعہ نہیں اس کو عدالت میں پریزنٹ کیا گیا. تو کیا یہ محسن نقوی، یہ اس کی پہلی آتے ساتھ ہی اس نے اپنے کارنامے دکھا دیے ہیں. اس کے بعد اس نے جو اس نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں، کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے کہ سارے وہ پولیس آفیسر جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا 25 مئی کو، ان ساروں کو واپس لے آیا؟ ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر وہ سارے لوگ جو کہ حمزہ شریف کے دوران تھے ان کو واپس لے آیا؟ کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا اس کو کہتے ہیں اے نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئے گا. کیا یہ نیوٹرل امپائر ہے؟ اور ابھی سے ہی پولیس نے ہراساں شروع کر دیا ہے ہمارے ورکرز کے اوپر. 1-2 گرفتاریاں شروع ہوگی اور پلان بن گیا پکڑنے کا. اور یہ جو فواد چودھری کا ہوا ہے تو یہ ابھی سے ہی پورا پری پلان بنا ہوا ہے. یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نقوی نہیں آیا، یہ وہ کرنے آیا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو آصف زرداری نے الیکشن کروایا ابھی کراچی کے اندر، کہ ووٹ بینک ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے کراچی سے. تو یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ ایک پلان، ایک کانسپریسی کے تحت اس کو رکھا گیا ہے. تو میں اپنی عدلیہ، اور ہم انشاءاللہ یہ کیس لے کے جا رہے ہیں اپنی عدلیہ کے پاس، تو میں اور پاکستانی آپ سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اب فواد چودھری سے ہو رہا ہے اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے، میں ابھی آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کی ہے، تو وہ پورا پلان بنا ہوا ہے ان کا. میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں. ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. یہ تاریخ وہ ہونے لگی ہے اگر ہماری عدلیہ نہ کھڑی ہوئی تو یاد رکھیں آج تک جسٹس منیر کو کسی تاریخ نہیں بھول سکی. وہ بڑے قابل آدمی تھے، لیکن ایک جگہ جدھر انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی ہے اس کی، اور اس کے بعد قیمت ادا کرتے گئے. اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، معزز ججز، قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں.